اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنی جانب منسوب کرتے ہیں تو اس سے مراد اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو اللہ کی مدد ہر آن ان کے ساتھ تھی، مگر اب جو مدد آپ کو ملے گی اس کی شان ہی نرالی ہوگی۔ پہلے ایک ایک دو دو کر کے لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے، اب گروہ در گروہ لوگ اس میں داخل ہوں گے اور فیصلہ کن فتح نصیب ہوگی، ایسی فتح کہ اس کے بعد دشمنوں میں دم خم باقی نہ رہے گا اور ان کی قوت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی جس مشن کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا، یعنی آپ کے وصال کی خبر بھی اسی صورت میں دی گئی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو دیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنس دیں۔ بحقی ابی ابن حاتم، یہ فتح اللہ کی مدد سے آپ کو ملی ہے، آپ کی اپنی ذاتی کوشش یا کاوش کا نتیجہ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بات قیامت تک کے لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جب نبی کریم کی اتنی بڑی کامیابی ان کی ذاتی کوشش نہیں بلکہ اللہ کی مدد کی مرہون منت ہے، تو تم لوگوں کی کامیابیاں تو شورلی اللہ کی مدد کا نتیجہ ہیں۔ لہٰذا کامیابی پر اللہ کی تسبیح کے ساتھ حمد بیان کرو، مگر ہم اس کے الٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی کامیابی ملتی ہے تو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جشن مناتے یا کم از کم مٹھائی یا کھانا کھاتے یا کھلاتے ہیں، نہیں بلکہ اس وقت احساس ہو کہ ہر کامیابی اللہ کی مدد سے ملی ہے، زبان و دل اللہ کی تعریف میں غرق ہوں اور سر اللہ کے حضور جھک جائے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آخری زمانہ حیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ہر وقت یہ الفاظ رہتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے مراد ہے کہ جو خدمت اللہ نے آپ کے سپرد کی تھی اس میں اگر بھول چوک ہو گئی ہو تو اسے اللہ معاف کر دے۔ اسلام بندے کو یہ ادب سکھا رہا ہے کہ انسان نے خواہ کتنی بڑی دین کی خدمت انجام دی ہو، کتنی ہی بڑی بڑی قربانیاں دی ہوں، اس کو یہ خیال تک نہیں آنا چاہیے کہ جو میرے اللہ کا حق تھا میں نے پورا کر دیا، بلکہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہ کر سکا، اور جو کوتاہی مجھ سے سرزد ہوئی ہو اس سے اللہ درگزر فرمائے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی بڑی سے بڑی خدمت کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتے رہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کوئی کامیابی ملے تو غرور و تکبر میں مبتلا ہونے کی بجائے اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ استغفار کریں۔